الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورہ آل عمران سے یہ آیات ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان کی زندگی کا ہدف بیان کیا ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں تمہارا وقت ابھی باقی ہے، تو اس وقت کا استعمال کیا ہے، یعنی درست ترین استعمال اس وقت کا جو اللہ رب العزت نے تمہیں دنیا میں دیا ہے، اس کا سب سے جو بہتر استعمال ہو سکتا ہے وہ کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم نے ایک مقابلہ شروع کرنا ہے۔ وہ مقابلہ ویسے تو دنیا میں جاری ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، مال میں سبقت، جائیداد میں سبقت، عہدے میں سبقت، دنیاوی جاہ و حشمت میں سبقت، بینک بیلنس میں سبقت، یعنی دنیا میں یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں بندے کی کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں وہ دنیا میں سب سے آگے نکل جائے، اور مشقت کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو دن رات محنت کر کے تھکا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہ ہو کہ جو اس معاملے میں مجھ سے آگے رہے۔ تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ہے یہ مقابلہ یہ تو جاری و ساری ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک اور جو ہے آپ کو جو آپ یہ کہہ لیں کہ مقابلہ ہے اس کی جانب بلا رہا ہے، اور وہ مقابلہ ہے کون سا؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ وہ صحابی تھے دو، جہاد کا معاملہ تھا، باپ ہے اور بیٹا ہے، ان دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے، اور وہ بحث اس بات پر ہے کہ ہم میں سے کسی ایک نے جہاد فی سبیل اللہ میں جا کر شرکت کرنی ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے جانا ہے، بیٹا کہتا ہے میں نے جانا ہے۔ آخر کار طے یہ پایا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور اس میں جس کا نام آ جائے وہ جو ہے یہ سمجھ لیں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتفاق یہ تھا کہ جب یہ کام کیا گیا تو بیٹا جو تھا اس کا یہ سمجھ لے کہ آ گیا نام،
جب بیٹے کا نام آیا تو باپ اسے کہنے لگا کہ بیٹا تو جوان ہے، تیری ابھی پوری عمر باقی ہے، اور تو بار بار تیرے سامنے یہ چیزیں آتی رہیں گی اور تو شامل ہو سکے گا، لیکن میری عمر کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری عمر تجھ سے زیادہ ہے، تو اس بار تو مجھے جانے دے اور اگلی بار تو ساری چیزوں کو دیکھ لینا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کی مسابقت، ان کا آپس میں آپ دیکھیں گے کہ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان سب لوگوں کا مقابلہ کرنا، وہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے ابا جان، یہ جنت کا معاملہ ہے، اگر دنیا داری کا معاملہ ہوتا تو ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دیتا، ہر چیز میں آپ کے لیے ساری چیزیں میں چھوڑ دیتا، لیکن یہ جنت کا معاملہ ہے، یہاں تو میں نے آپ پر سبقت کرنی ہے۔ اور یہی وہ سبقت ہے، یہی وہ سبقت ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کو حکم جاری کر رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، کس چیز کی طرف کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی طرح سے مغفرت حاصل ہو جائے، معافی مل جائے، اور جنت کی جو دوڑ ہے وہ جنت کی دوڑ میں لگ جاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ جنت وہ ہے جس کا عرض زمین سے لے کر آسمان تک ہے، جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ آج انسان نے اپنی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے، انسان کے پاس علم بہت زیادہ ہے، انسان کے پاس آلات بہت زیادہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ بندہ بتا رہا ہوتا ہے کہ زمین سے لے کر چاند اتنا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر ہمارا سورج اتنا فاصلہ ہے، زمین سے لے کر مریخ ہمارا اتنا فاصلہ ہے، بندہ بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد کیجئے، بچپن تھا، ہم چھوٹے تھے، سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہمیں بتایا جاتا تھا نظام شمسی ہے، اس نظام شمسی میں ایک سورج ہے، اس کے گرد اتنے سیارے ہیں، ہماری زمین بھی اسی نظام شمسی کا حصہ ہے۔ یہ کل کائنات تھی جو اس وقت ہمیں بتائی جا رہی تھی۔ آج کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ دنیا میں نظام شمسی کتنے ہیں، تو وہ کہے گا اتنے ہیں کہ ان کی گنتیاں نہیں ہیں، ان کی گنتی نہیں ہے کہ کتنے ہیں، نظام شمسی کتنے موجود ہیں، سیارے کتنے موجود ہیں، سورج کتنے موجود ہیں، ستارے کتنے موجود ہیں۔ آج جو ہے اللہ اکبر، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا راز جو ہے وہ اس کائنات کا کھل رہا ہوتا ہے، اور کھل کھل کر اللہ کے بندوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اب جو ہے لاکھوں کلومیٹر یا لاکھوں مائلز کی بات نہیں ہوتی، اب اربوں اور کھربوں کی بات ہوتی ہے، اور بتایا جاتا ہے فلاں فلاں چیز اتنے کھربوں جو ہے میل دور ہے آپ کی زمین سے، اور یہ اختتام نہیں ہے، یہ اختتام نہیں ہے، نہ جانے کہاں کس جگہ تک یہ اللہ کا آسمان، یہ اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے یہ اس سطح تک نہیں پہنچی کہ وہ جان سکے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ اور کیا فرمایا رب العالمین نے، کیا فرمایا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت عرضها السماوات والارض۔ آخری بندہ جنت میں داخل ہوگا، آخری بندہ جنت میں داخل ہوگا نا، جس کو جہنم سے اللہ رب العزت نکال لے گا، اور نکالنے کے بعد اس کا رخ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا، اس کی پیٹھ جو ہے وہ جنت کی طرف ہوگی، سزا بھگت کے جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کر کے باہر نکلے گا، اب اس کا رخ جو ہے وہ جنت کی طرف ہے، اس کی پیٹھ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں پیچھے سے آ رہی ہوں گی، اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ پھیلائے گا، درخواست کرے گا یا اللہ میرے اوپر جو ہے ایک رحم کر دے، تو نے مہربانی کی کہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا، لیکن یہ آگ کے بھبکے آتے ہیں، حرارت اور حدت آتی ہے، اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، تیرے آگے میں سوال کرتا ہوں کہ میرا رخ پھیر کر جنت کی طرف کر دے۔ اور یہ کیا جائے گا جنت کی طرف، اس کا جو ہے اس کا جنت کی طرف اللہ رب العزت رخ جو ہے وہ پھیر دے گا، اور ساتھ اللہ اس سے یہ پوچھے گا کہ یہ بتا کہ اس کے بعد تو نے مجھ سے کوئی سوال تو نہیں کرنا۔ بندہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے جو ہے وہ تجھ سے مزید کچھ نہیں مانگنا، تو نے بڑی مہربانی کی جہنم سے نکالا، اور اگر تو یہ کر دے گا تو یہ اور زیادہ بڑی
جو ہے وہ مہربانی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں نہ جانے کتنی دیر بیٹھا ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن دور سے دکھائی دے رہا ہوگا کہ جنت ہے، نظارے ہیں، ہاں جی جنت کے باغات ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنتیوں کی اٹکیلیاں ہیں، سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا۔ پھر خواہش کرے گا اللہ ایک خواہش اور ہے، اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا نہیں مانگوں گا، وہ کہے گا اللہ آخری ہے، اب اس دفعہ تو دے دے، اس کے بعد دوبارہ سوال نہیں کرتا۔ اللہ پھر کہے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ جنت کے دروازے پر بٹھا دے۔ رب تو پھر رب ہے نا، رب کا کام ہی دینا ہے، رب کا کام دینا ہے اور بندے کا کام لینا ہے۔ سارا دن ساری زندگی بندہ مانگتا رہے، ایک میں ہوں آپ ہیں، ایک دو تین مرتبہ بندہ آ جائے تو محتاج آتے ہیں، اس کو دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، استطاعت بھی ہوتی ہے، پاس میں مال بھی ہوتا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا ہوتا ہے، ہاں جی میں بڑی آسانی کے ساتھ کسی کی ضرورت پوری کرنے کا سبب بن سکتا ہوں، لیکن ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کوئی بندہ آ جائے تو میں اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں، مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے خزانے میں فرق آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہوتا ہے یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے۔ اللہ کی قسم رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ واحد ہستی، واحد ہستی ہے جو چاہتی ہے کہ بندے اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب کہتا ہے یہ عبادت ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ، رب کہتا ہے عبادت ہے کہ مجھ سے مانگو، رب کہتا ہے کہ عبادت ہے کہ مجھ سے سوال کرو، اللہ کہتا ہے یہ عبادت ہے کہ تم یہ کام کرو، تمہارا رب تمہیں یہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جو متکبر ہو کر، جو مغرور ہو کر، جو فخر میں آ کر ان ساری چیزوں کا انکار کرے گا، رب کے سامنے جھکنے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے، رب کے سامنے رونے گڑ گڑانے، رب کے سامنے آنسو بہانے اور رب سے مانگنے سے جو ہے انکار کرے گا، اللہ کہتا ہے کہ یہ متکبر ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں۔ بندہ کہے گا یہ اللہ آخری بس، اللہ پھر یہ کر دے گا کہ اس کو لے جا کر جنت کے دروازے پر بٹھا دے گا، اب وہ دروازے پر بیٹھ کر مزید جنت کو دیکھ رہا ہوگا قریب سے، نہ جانے کتنا عرصہ وہاں پر بیٹھا ہوگا، لیکن جنت تو جنت ہے، بندے کو اس طرح سے راغب کرتی ہے، کھینچتی ہے۔ ہم لوگوں کے گھر دیکھ کر، تھوڑا سا بڑا گھر ہو نا، 1000 1500 2000 گز کا، آپ کسی کے فارم ہاؤس میں چلے جائیں، کسی کی حویلی میں چلے جائیں، ہماری آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں جی ہم بالکل جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اس طرح ہماری کیفیت ہو جاتی ہے کہ نہ جانے ہم نے کیا دیکھ لیا ہے، حالانکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے اس سے بہتر چیز دنیا میں موجود ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے کہ جو بن کر بگڑے گی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں ایسی، ایک چیز بھی دنیا میں آج تک ایسی وجود میں نہیں آئی کہ جس کو آج وجود ہو اور کل فنا نہ ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، کل آپ دیکھیں گے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، کل آپ دیکھیں گے کہ اس کو دفن کیا جائے گا، اس کا گوشت، اس کی مٹی جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی، اللہ کی قسم کیڑے کھائیں گے اس کو۔ دنیا کی بہترین گاڑی، دنیا کے بہترین جہاز، دنیا کے بہترین محل، دنیا کے بہترین گھر، یہ دنیا میں جو لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور میں کہتا ہوں آئیڈیالائز کریں، آج آپ ایلون مسک کی بات کریں، آج آپ بل گیٹس کی بات کریں، آپ کسی اور کی کرنا چاہتے ہیں، عرب شہزادوں کو دیکھیں، جس کو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، اللہ کی قسم آج آپ کے سامنے ہے، کل بھی آپ کو پتہ چلے گا مقدر تو ان کا وہی ہے جو ایک عام آدمی کا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ نہ جانے کتنے عرصے جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوگا، پھر رب علی شان کو کہے گا یا اللہ تو رب ہے نا، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تجھے کیا فرق پڑے گا، تو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ رب العزت پھر کہے گا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو مانگے گا نہیں، وہ کہے گا اللہ بس آخری تو ہے، اب بس میں نہیں مانگتا۔ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو جنت اس کو لگے گا کہ ساری بھری ہوئی ہے، ہاں جی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی کے نام منتقل ہو چکی ہیں، جتنے محلات ہیں، جتنے باغات ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی کے نام پر الاٹ ہو چکے ہیں۔ تو وہ کہے گا اللہ یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو نے مجھے داخل تو کر دیا لیکن میرے لیے تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ رب اس سے پوچھے گا بندہ بتا کیا چاہیے، کتنی زمین چاہیے، کتنے باغات چاہیے، کتنے
کتنی عرضی چاہیے یہ بتا تو صحیح. اور پھر اللہ خود اس سے پوچھے گا کہ جو زمین تھی جس پہ تو رہتا تھا، یہ زمین جس پر تو رہتا تھا، دنیا میں ایک فرد ایسا نہیں کہ جو ساری زمین دیکھ چکا ہو. اللہ فرماتا ہے وہ زمین جتنی اس کی جو ہے، جتنی اس کی جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا رقبہ تھا، اتنا دے دوں. بندہ حیران، اللہ مذاق کھائے کا مذاق، دے دی، جاؤ دے دی. تمہارا رقبہ جنت میں کتنا، جتنی زمین تھی. یہ ساری زمین، دنیا کے سارے مالک، سارے بادشاہ، سارے سردار، سارے چودھری، سارے وڈیرے، سارے جاگیردار، سارے لینڈ لارڈ، سب کی ملکیتیں ملا لیں، جو ملکیت میں ہے، جو ملکیت میں نہیں ہے. زمین کا بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے کہ جو آج انسان کی ملکیت میں ہے. بے شمار ایسا ہے جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا. یہ سمندر ایسے ہیں کہ جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا. اللہ رب العزت کہے گا جو رقبہ زمین کا وہ دے دیا تجھے. اور اس کے بعد پھر رب اس سے کہے گا ہاں بندہ مانگ، تیری ضرورت کیا ہے. بندہ مانگنا شروع کرے گا، سوال کرنا شروع کرے گا. اس کا سوال ہوگا، رب دینا شروع کرے گا، مانگتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ اس کی مانگ بالکل ختم ہو جائے گی، اب اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت پھر اسے کہے گا بندہ فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز کا سوال کر، فلاں چیز کا سوال کر، یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی. اللہ اکبر، رب یاد کروا رہا ہے، بندہ مانگ رہا ہے، یہ سب کچھ ملتا چلا جائے گا. اور آخر کار اللہ رب العزت اسے کہے گا ہاں بتا بندہ کچھ ملا ہے. وہ کہے گا اللہ سب کچھ ہی تو مل گیا ہے. پھر رب فرمائے گا جو تجھے دیا ہے اس کے مثل اتنا ہی. اور کیا سودے کریں گے ہم؟ مجھے بتائیں کیا سودے کریں گے ہم؟ واللہ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں. ابھی 2-4 دن کی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا. سفر کرتے ہوئے نا میرے سامنے سورج آیا، سورج ڈوبتا ہوا، غروب ہوتا ہوا سورج. اور اگر آپ غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھیں نا تو وہ سرخی مائل ہو جاتا ہے، گول سا، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. ویسے تو سورج کو آپ دیکھ نہیں پاتے، دنیا میں انسانی آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سورج کو دیکھ سکے. لیکن جب وہ ڈھل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں سرخی مائل ہو جاتا ہے، گول ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. پھر وہ اس منظر عام، اس منظر کو لوگ جو ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی کہا کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں، ویڈیو بنانا شروع کی. اللہ کی قسم ایک خیال میرے ذہن میں آیا، اور وہ خیال کیا تھا؟ وہ خیال یہ کہ نوجوانی ہوتی ہے. وہ خیال کیا ہے کہ جوانی ہوتی ہے، چڑھتی جوانی. ہاں جی، بندے میں انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، بندے میں طاقت اور قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، بندے کا جسم بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کے عزائم، اس کے حوصلے، دنیا دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی ہوتی ہے. اور لوگ کہہ رہے ہوتے کہ یہ اتنا جوان آدمی ہے کہ اس کے اوپر بندے کی نگاہ نہیں ٹھہرتی. یہ والی کیفیت ہوتی ہے نا. لیکن اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، تھوڑی سی عمر گزر گئی ہے، اب 40 42 45 سال کا ہو چکا ہے، اب شخصیت میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھہراؤ آ چکا ہے، بال سفید ہونے لگے ہیں. ہاں جی، جھریاں جو ہیں وہ بندے کے وجود پر نمودار ہونا شروع ہو چکی ہیں. اب اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اب اس کی شخصیت کا تاثر بدل رہا ہے، لوگ اس سے زیادہ متاثر ہونا شروع ہو چکے ہیں. ہاں جی، بڑا اچھی اس کی شخصیت، گفتگو کرنا آتی ہے، بات کرنی آتی ہے، دنیا کو جانتا ہے، وقت گزار چکا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں بہت. اب یہ وہ سورج ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لال رنگ کا سرخی مائل ہے، جس کی پکچر بنا رہے، ویڈیو بنا رہے، ہر کوئی بنا رہا ہے. لیکن اللہ کی قسم 2 منٹ کی ویڈیو ہے میرے پاس، ایسے کر کے 2 منٹ میں سورج غروب ہو گیا، گم. ہمیں کتنا ٹائم لگے گا؟ ہمیں کتنی دیر لگے گی؟ ابھی ایک جگہ میں بیٹھا تھا، بہت سارے بزرگ تھے، سارے سفید داڑھیوں والے. جمعے کے بعد پچھلا جمعہ میرا جو ہے ایک جگہ پر تھا، ایک مسجد میں، تو وہاں پر بہت بڑی تعداد سفید داڑھی والے بزرگوں کی تھی. تو ایسے ایک بزرگوں سے میں نے پوچھ لیا، بزرگوں سے پوچھا کہ ذرا ایک بات بتائیں، یہ جو پچھلا وقت گزارا عمر کتنی ہے؟ 74-75 سال. ہاں جی، بلکہ ایک بابا جی ملے ہمیں، وہ کہنے لگے کہ میری عمر نا 8 سال تھی جب یہ ملک وجود میں آیا تھا. 8 سال کا تھا میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے 47 میں ان کی عمر 8 سال تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے 83 84 آج ان کی عمر ہے. تو ان سے پوچھا کہ وہ جو 47 کے جتنے بھی مناظر ہیں
آج یہ ملک بنا، ہجرتیں ہوئی، مسائل جو دیکھے وہ آپ کو یاد ہے؟ آپ تو چھوٹے تھے، کہتا بالکل ایسے آج میں سوچتا ہوں تو فلم میری آنکھوں کے سامنے ایسے چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ یہ کل کی بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم 75-77 سال پہلے یہ لگتا ہے یہ کل کی بات تھی، اور جو گزرے جو آنے والے سال ہیں نا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کل کی بات ہوگی کچھ عرصے بعد۔ ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے دوڑے لگاؤ، دوڑے لگاؤ، ہدف مقرر کرو، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو۔ میدان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور وہ میدان کون سا ہے؟ وَسَارُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جس کی چوڑائی، لمبائی ہمیں نہیں پتا، چوڑائی اللہ رب العزت کہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ میں نظام شمسی اس کی وسعتیں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان لے آئے، دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے سوال کریں، آج کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ جس آسمان کا اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے۔ اب بندہ کہے کہ میں جنت کے لیے پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کر چکا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ صفات کے بغیر کچھ نہیں، میری بات یاد رکھ لیجئے گا، صفات کے بغیر کچھ نہیں۔ کسی بھی طرح کی تیاری کیے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہ جنت کی تیاری کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے بتایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں اور غم میں، یعنی آسانی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی بجلی کا بل تو میں نے دینا ہی دینا ہے، گیس کا بل تو میں نے دینا ہی دینا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ میری مجبوری ہے، میں کہتا ہوں میری یہ مجبوری ہے، میں نے بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، کسی سے ادھار لے کر دینی ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ گھر میں کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ سب کچھ پورا ہونا چاہیے، پورے سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ میری مجبوری ہے۔ شادی بیاہ موت میت یہ جو میرے خاندان کی جتنی بھی معاملات یہ تقریبات ہیں ان میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے، میری مجبوری ہے۔ مہینے میں 1-2 مرتبہ جو میں نے اپنا معمول بنا رکھا ہے، ہوٹلنگ کروں گا، ڈائننگ کروں گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ بھائی بندہ کام کرتا ہے، اس کو ریفریش ہونا ہوتا ہے، تو لازمی طور پر اگر یہ نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا؟ تو یہ خرچہ بھی ضروری ہے، دنیا میں سب کچھ ضروری ہے، لیکن تھوڑی سی تنگی آ جائے اس کے بعد کیا خیال ہے اللہ کی دین کی ضرورت اس کو کہاں جو ہے میں کس جگہ پر رکھتا ہوں؟ بتایا میں کس جگہ پر رکھتا ہوں؟ اور میں تنگی کی بھی بات نہیں کرتا، میں تنگی کی بات نہیں کرتا، میں تو آسانی کی بات کرتا ہوں کہ آسانی میں اللہ کے دین کو کس جگہ پر رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم جب بھی میں جاؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھوں گا، جب بھی میں دیکھوں گا اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی میں جھانکوں گا، جب بھی جھانکوں گا تو وہاں دیکھوں گا وہاں جو ترتیب ذرا میرے محترم بھائیوں ملاحظہ تو فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کسی بھی طرح کے حالات ہو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کسی بھی طرح کے حالات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور غصے کو پی جانے والے۔ اچھا ہمارا غصہ بھی نا بڑا عجیب ہے، اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں کر رہا۔ ہمارا غصہ بہت سمجھدار ہے، سمجھداری کے ساتھ آتا ہے۔ زور آور کوئی مجھ سے ہے اس کے سامنے تو نہیں آتا، مجھے پتا ہے کہ اگر میں غصہ کروں گا سامنے سے زیادہ ہوگا، اگر میں ری ایکشن دوں گا تو زیادہ آئے گا، نہیں آتا مجھے، آپ دیکھ لیجئے نہیں آتا۔ اکثر ہمارا غصہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو ہمارے زیر دست ہوتے ہیں، کسی مجبوری کے تحت ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ہمارے نوکر ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے، چھوٹوں پر غصہ آتا ہے، چھوٹوں پر بڑا سمجھدار غصہ ہمارا، انہیں پر آ رہا ہوتا ہے، دیکھ لیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں دلیر کون، بہادر کون؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ نہیں کہ جو کسی زور آور کو اٹھائے اور اٹھا کر زمین پر پھینک دے یوں کر کے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا زور آور وہ ہے جو غصے کے وقت پر اپنے غصے کو کنٹرول کر جائے۔ یہی رب نے بتایا نا والکاظمین الغیظ، کیا کرے گا یہ؟ کیا کرے گا یہ؟ غصے کو پی جانے والا ہوگا۔ میں دن رات اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں دن رات اللہ سے معافیوں کا سوال کرتا ہوں، میں اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر،
ہاں جی، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، بڑی رات ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہوگا، اللہ کے نبی کو دعا سکھائیں۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ کہو کہ اللہم انکا عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ہاں جی، میں اللہ سے ہم وقت، ہر لمحے اپنے لیے معافی کا سوال کرتا ہوں۔ یقین کیجئے جس کو معاف کرنا نہیں آتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جس کو رحم کرنا نہیں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو معاف کرنا نہیں جانتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم کرنے والا نہیں ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور کیوں سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فاحشہ عورت کی داستان، اس بدکارہ کی داستان، آج اس زنا کرنے والی کی داستان، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھسا دینے والی کی داستان، جو کتے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، پیاس سے بلک رہا ہے کتا، ہاں جی جوتا لیا، کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ میرے رب نے ہم تک پہنچایا یہ واقعہ، رب نے پہنچایا، رب نے کہ دیکھو یہ انسان نہیں ہے، انسان تو اشرف کیا ہے، اشرف المخلوقات۔ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ہم نے انسان کو بنایا ہے، انسان سب سے بہترین اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ ابھی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، کتے کی بات ہو رہی ہے، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاس سے بلک رہا ہے۔ ایک عورت ہے، نہ جانے کتنے گناہ کیے، نہ جانے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، نہ جانے گناہوں کی کس دلدل میں دھسی رہی ہے، ایک عمل کرتی ہے کہ اس کو پانی پلا دیتی ہے، پیاس بجھا دیتی ہے۔ اپنی مخلوق پر اللہ کو یہ رحم اتنا پسند آتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ ایک رخ ہے یہ، میری بات یاد رکھیے گا، ایک رخ ہے، ہر بات کے رخ کا جو ہے وہ ایک رخ نہیں ہوتا، ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے نا کہ اللہ نے معاف کر دیا اس لیے کہ کتے پر اس نے رحم کیا۔ ہاں جی، اگر اسی طرح کتے پر زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق، کتا بلی کوئی مخلوق اس پر زیادتی ہو جائے تو میرے رب کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رب کے بندوں پر، یاد رکھ لیجئے گا میرے بھائی، اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ ترین کوئی عمل ہے، ناپسندیدہ ترین کوئی عمل ہے تو وہ کون سا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کریں۔